میں انہوں نے بھی ایک بیان یاد دیا کہ نظریہ اشاعت کا تحفظ. میں نے کہا تم تو نظریہ اشاعت جانتے ہی نہیں، تم تحفظ کیا کرو گے؟ اگر جانتے ہو نا ہمت ہے. یہ میرے پاس ہے نغمہ توحید، اور نغمہ توحید میں سرگودا کے بعض بزرگوں نے، نام نہیں لیتا بہتر نہیں، سرگودا کے بعض بزرگوں نے حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ پہ اعتراض کیا تھا. اللہ کی شان کہ عنایت اللہ شاہ صاحب جو مردوں کے سننے کا قائل ہے ان پہ فتویٰ لگاتی ہے. یہ اعتراض کس کا تھا؟ بعض سرگودے کے بزرگوں کا. اور یہ وہی سرگودا کے بزرگ تھے کہ حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو کلپ چل رہا ہے آپ نے اس میں نام بھی لے لیا. حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ، چونکہ یہ حضرت نعمانی صاحب کا مرکز ہے اس لیے بات جہاں پہ آ گئی تو ان کا نام بھی لیا کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت سید عنایت اللہ شاہ کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سچے ولی اور حق کے ولی تھے. انہوں نے راول پنڈی راجہ بازار میں ایک بات کی تعلیم القرآن میں، تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو عادتاً سماع کے قائل پر فتویٰ نہیں لگاتا وہ منافق میری جماعت سے نکل جائے. یہ جملہ کس نے کہا؟ سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے. تم ذرا میرے ساتھ گواہی دو کیونکہ گالیاں تو اب مجھے مل رہی ہیں. تو سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ منافق میری جماعت سے نکل جائے. تو مقابلے میں وہی سرگودے کے بزرگوں نے شور ڈال دیا حضرت شاہ صاحب عنایت اللہ شاہ صاحب کے سامنے. اور اب ہمیں درد دیتی ہے کہ شیخ القرآن اور شاہ صاحب کا جو نظریہ تھا، میں نے کہا تم نے بڑا پاس کیا، تم نے تو بڑی وفا کی. اب حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ایک حوالہ ہے جو سن سکتا ہے سنے. اور خصوصاً میں ان نوجوانوں سے یہ بات کروں گا جو سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت کو فخر سمجھتی ہیں، ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم نے مسئلہ قرآن سے بیان کر دیا. لیکن جو حضرت شاہ صاحب کی طرف منسوب ہے میں ان کو کہتا ہوں خدا کے لیے ضد میں نہ مرو، اور ہمیں ہزاروں گالیاں نکال لو، ہزاروں الزامات اتہامات لگا لو، ہم پہلے ہی تمہیں معاف کر رہے ہیں، لیکن کم از کم سید عنایت اللہ شاہ صاحب کے مسلک پہ پردے نہ ڈالو اور ان کو مت چھپاؤ. جہاں یہ میرے پاس ہے نغمہ توحید، اور یہ یاد رکھو یہ لکھا گیا ہے سرگودے والے بزرگوں کے خلاف جنہوں نے یہ شور ڈالا تھا. اس میں یہ صفحہ نمبر ہے 16. یہ جو آدمی تم میں سے پڑھ سکتا ہے اردو اس کو میں دے دوں گا، وہ اردو پڑھ کے سنائے. آپ میں سے کون پڑھ سکتا ہے اردو؟ چلو مولانا طلحہ نعمانی صاحب آپ پڑھ دیں، ان کو دے دو. جی. سماع موتا کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف اور صریح شرک ہے، اور سماع موتا کے عقیدے کو میں ہی شرک نہیں کہتا. قرآن کریم میں خود اللہ کریم نے اسے شرک سے ہی تعبیر کیا ہے کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہماری پکاریں، دعائیں، درخواستیں سنتے ہیں، قیامت کے دن وہ خود تمہارے اس شرک کی تردید کریں گے. فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاء یہی آیت لکھی ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. مثل خبیر. بس اب یہ دیکھو کہ سماع موتا کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف اور صریح شرک ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید عنایت اللہ. اچھا حضرت شاہ صاحب نے جہاں سماع عادی غیر عادی کا بھی کوئی فرق نہیں کیا، عادتاً کی بے قید نہیں لگائی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عادتاً کی اصطلاح کو مشہور کیا حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے. وہ چونکہ ایک محقق مناظر بھی تھے اور محقق بھی تھے تو انہوں نے ایک فرق کیا، تنقیح کی. عادت اور غیر پہلے بھی موجود ہے، جس طرح تحت الاسباب
اور فوق الاسباب کی اصطلاح متقدمین میں بھی موجود ہے، عادت اور خرق عادت کی پہلے علماء میں بھی موجود ہے، لیکن اس کو مشہور اور متعارف کرائے حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ نے، اور اس سے آگے الحمدللہ ہم نے اس کو معروف اور مشہور کیا۔ اس لیے بعض جاہل قسم کے لوگ مولوی حضرات یہ کہنا شروع ہو گئے کہ عادت اور خرق عادت یہ تو نعمانی صاحب اور مولوی خضر کی اصطلاح ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے وہ بھی میں دکھا دوں گا، لیکن الحمدللہ ہمیں گالیاں نکالنے والے بھی اب اس موڑ پہ آ گئے ہیں، وہ آگے چل کے میں ذکر کرتا ہوں۔ تو حضرت شاہ صاحب نے جہاں عادت کی بات نہیں کی، فرمایا سمائے موتا کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف اور سری شرک ہے۔ کیا ہے؟ سری شرک ہے۔ آگے فرماتے ہیں سمائے موتا کے عقیدے کو میں ہی شرک نہیں کہتا، قرآن کریم میں خود اللہ کریم نے اسے شرک سے ہی تعبیر کیا، اور آگے وہی آیت لکھی بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہی آیت لکھی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا مسئلہ کیا تھا کہ جو مردوں کے سننے کا قائل ہے وہ کون ہے؟ مشرک۔ جی کون ہے؟ مشرک۔ یہ کس کا مسئلہ کہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا؟ اچھا، میرے ساتھ گواہ موجود ہے زندہ، ہم گجرات کے، اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب کے صاحبزادہ اور جمعیت اشاعہ و توحید و سنہ کے ناظم اعلیٰ خطیب اسلام حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، ان کی مجلس میں میرے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے۔ تو حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت وجودہم نے ایک بات کی، فرمانے لگے کہ میں انی پڑھتا تھا اور صبح ایک آدمی نے وہاں درس دیا تو میں بھی درس سننے لگ گیا۔ تو وہ درس میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو موت سے اسباب ختم ہو جاتی ہے اور جو مردوں کے سننے کا قائل ہے تو وہ مافوق الاسباب سما کا قائل ہے، اس لیے کٹر مشرک ہے۔ اس بزرگ نے درس کیا دیا کہ مرنے موت سے اسباب منقطع ہو جاتی، اور مافوق الاسباب سننا کس کی شان ہے؟ یہ تو آپ پورا مسئلہ الہ کی بنیاد پڑھ چکے ہیں۔ تو مرنے سے اسباب ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے جو مردوں کے سننے کا قائل ہے وہ کٹر مشرک ہے۔ اس بزرگ نے کہا، تو حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ سے بخاری دامت وجودہم وہ فرماتی ہیں کہ میں گھر آیا اور میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ اس طرح ایک بزرگ آیا ہے اور اس نے یہ مسئلہ بیان کیا، تو والد صاحب نے فرمایا اس نے 100% ٹھیک مسئلہ بیان کیا۔ اور وہ بزرگ کون تھے؟ وہ بزرگ تھے حضرت مولانا محمد امیر بندیالوی، مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب کے والد صاحب۔ ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی ایک جھوٹ آج کل مشہور کیا ہے اور ایک بیانیہ بنایا، سیاسی بیانیہ، کیوں جی میرے بارے میں کہ مولانا محمد امیر صاحب کی بے ادبی کی یا توہین کی، میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت۔ ہم کیوں اپنے اکابر کی بے ادبی کریں؟ حضرت مولانا محمد امیر صاحب بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم تو وہ ان کا تو اصل تحقیق اور اصل نظریہ ہی وہ تھا جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ ما فوق الاسباب سما کا قائل کون ہے؟ مشرک ہے، اور اسباب موت سے منقطع ہو گئے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ مولانا محمد امیر بندیالوی صاحب کے خلاف کوئی بات کرنے والے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ دوستوں بزرگوں، اگر تم سے کچھ نہیں ہوتا نا، جھوٹے بیانیے مت بناؤ اور یہ سیاسی بیانیے مت بناؤ۔ تو یہ شہادت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کی 2 دن پہلے میاں والی میں حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کے صاحبزادہ اور محترم جناب حضرت سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری، جو ہمارے عزیز ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں، انہوں نے میاں والی میں خلفائے راشدین مسجد میں یہ سری بیان کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا
کہ جو عادتاً مردوں کے سننے کا قائل ہے وہ مشرک تھا اور مشرک ہے، یہ عقیدہ شرکیہ ہے، یہ بار بار انہوں نے، اور آیت کیا پڑھی؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ صرف ہمیں گالیاں کیوں دیتے ہو؟ مولانا محمد امیر بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اگر یہ مسئلہ بیان کریں بقول حضرت سید ضیاء اللہ شاہ سے بخاری کے کہ جو مردوں کے سننے کا قائل ہے وہ مافوق اسباب غیر اللہ کے لیے مان کے مشرک ہے، سید عنایت اللہ شاہ صاحب یہی مسئلہ بیان کریں، اور اب ماشاءاللہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب کے پوتے شہزادہ صاحبزادہ حضرت سید شفاء اللہ شاہ صاحب نے یہ مسئلہ بیان کر دیا، اللہ ان کو اس پہ استقامت نصیب کرے اور ہر جگہ پہ یہ مسئلہ بیان کرنے کی توفیق دے۔ جب حضرت شاہ صاحب کے پوتے نے مسئلہ بیان کیا، اب تو اختلاف ہی ختم ہے، ہمارا جھگڑا تو اسی پہ تھا، اور جب انہوں نے بیان کر دیا تو ہم الحمدللہ جو بھی اس مسئلہ ہمیں 1000 گالیاں دے، اگرچہ انہوں نے بڑی تعریضات بھی فرمائی، لیکن اس سب تعریضات کو بھی میں معاف کرتا ہوں اور چوٹوں اور میڑوں کو بھی معاف کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہی ہے ہمیں 100 گالیاں دے لو تب بھی معاف ہے، لیکن مسئلے میں گڑبڑ نہ کرو۔ مسئلہ وہی ہے جو سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے بیان کیا، مولانا محمد امیر بندیالوی نے بیان کیا، اور آج سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کے بارے میں ہم نے خود پوچھا، حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کا بھی یہی نظریہ ہے، تو پھر میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایک اگر یہ جرم ہے کہ میں بیان کروں تو جرم بنتا ہے، کوئی دوسرا بیان کرے تو تقویٰ بنتا ہے، توجہ ہے نا؟ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل ایک مولویوں نے بھی پی ڈی ایم بنا لی ہے، نظریہ کسی کا نہیں ملتا، سرگودے کا اور پنڈی کا اور، بیانیہ ایک نہیں، نظریہ ایک نہیں۔ تو خیر میں تو پھر دعا کروں گا کہ اللہ ان کو بھی حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ القرآن کا خاندان ہو یا ان کی نسبت، ہم حضرت شیخ القرآن کی نسبت کا احترام کریں گے، حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کا خاندان ہو یا نسبت، ہم اس نسبت کا احترام کریں گے، لیکن جو مسئلہ میں گڑبڑ کرے گا وہ ہمارا باپ بھی ہوگا تو ہم اسے معاف نہیں کریں گے، یہ بات صاف ہے۔ اب جناب یہ میرے پاس ایک اور حوالہ بھی ہے، بلکہ اس حوالے سے پہلے یہ سن لو، یہ تفسیر بے نظیر، اور یہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی، رئیس المفسرین کی، تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں پر صاف لکھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ هذه الانواع من خطاب الملائکۃ والانبیاء والصالحین، خیال کرنا، بعد موتہم عند قبورہم، بعد موتہم عند قبورہم، عند القبر، عند القبور جو انبیاء اولیاء کو سما کے عقیدے سے پکارتا ہے، عند قبورہم وفی مغیبہم، تو یہ کیا ہے؟ ہوا اعظم انواع الشرک الموجود فی المشرکین، یہ سب سے بڑا شرک ہے جو مشرکوں میں موجود ہے۔ اب یہاں پر عند قبورہم، عند القبر کی بات بھی آ گئی، عند قبورہم، تو فرمایا یہ شرک ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ تفسیر بے نظیر، اور اس میں ایک عنوان ہے قول المشرکین ما جواب ہی، فرماتے ہیں کہ جو آدمی پیغمبر کی قبر سے سفارش کرانے کا قائل ہے، اس کو حضرت فرما رہے ہیں قول المشرکین۔ یہ کس کا قول ہے؟ مشرک کا قول ہے، اور آگے وہی روایتیں لکھی، فلانا عرابی آ گیا، اس نے یہ کیا وہ، تو کہتے ہیں یہ مشرک کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کریم قبر سے سفارش کرتے ہیں، یہ مومن موحد کا عقیدہ نہیں۔ تو اب لگاؤ فتویٰ مولانا حسین علی صاحب پر بھی کہ یہ بھی بڑے متشدد تھے، اور یہ کتاب جو ہے یہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی بلغۃ الحیران ہے۔ اس کی ایک عبارت سن لو، بلغۃ الحیران کی، وہاں فرماتے ہیں رأیت الانبیاء کلہم، اپنا ایک مبشرات کا باب ہے،
اپنا ایک رویا صالحہ بیان کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تمام انبیاء کو من آدم الی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ تک انبیاء کو خواب میں دیکھا، کلہم ینادون بِأَعْلَى نِدَاءٍ، تمام کے تمام اونچی آواز سے یہ اعلان کر رہے تھے ان من دعا غیر اللہ معتقدن انہ یعلم و یسمع فہو کافر، یہ اعلان کر رہے تھے کہ جو آدمی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سماع کے عقیدے سے پکارے کہ یسمع، کہ یہ میری پکار سنتے ہیں یا حال جانتے ہیں، فہو کافر، وہ آدمی کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہاں پر بھی اندل قبر شبر کی کوئی قید نہیں، المطلق یجری علی اطلاق ہی۔ اسی طریقہ سے یہ ہے میرے پاس شفاء الصدور، یہ اس لیے کہ آج کل بعض لوگوں نے کاروبار کی وجہ سے اور اپنی تقریری کاروبار کی وجہ سے اس مسئلہ پر پردے ڈالے اور اس کو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے آخر میں یہ بھی سمجھ لو کہ یہ جامعہ عربیہ ضیاء العلوم فاروق اعظم روڈ سرگودا پاکستان انہوں نے شائع کی ہے۔ ضیاء العلوم سمجھتے ہو نا؟ ضیاء العلوم سرگودا صاحب حضرت بدیالوی صاحب کا جو بڑا مدرسہ ہے، اس میں یہ انہوں نے شائع کی، اور اس میں ایک انہوں نے فتویٰ لکھا، اور یہ فتویٰ ہے مفتی کفایت اللہ صاحب کا، اور وہ فتویٰ کیا ہے کہ جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ مردہ دفن کیا ہوا انہی آنکھوں سے اور انہی کانوں کے ساتھ سنتا اور دیکھتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ الجواب، اس شخص کا یہ اعتقاد صحیح نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز۔ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی کا۔ اب نماز مسلمان کے پیچھے نہیں ہوتی یا کافر مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی؟ تم تو خیر ساری رگڑ کے تو نہیں آتے۔ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں، جس میں شرک ہو کفر ہو اس کے پیچھے نماز نہیں۔ یہ ہے مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی کا فتویٰ، اور یہ ضیاء العلوم سرگودا سے شائع ہوا کہ بعد کے جو آج کل کے مفتی ہیں وہاں وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہو سماع والا اس کے پیچھے بلا کراہت نماز جائز ہے۔ جن مفتی صاحب نے پہلے بھی ایک فتویٰ دیا کہ جو قرآن پاک کو اللہ کی کتاب نہ سمجھے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی تکفیر کرے، حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت کا قائل ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ پہلے اس مفتی صاحب نے فتویٰ دیا، ابھی تک رجوع نہیں کیا، اور پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ جی جھگڑا ڈالتے ہیں، جھگڑا ہم ڈالتے ہیں تم ڈالتے ہو، اور اب یہ فتویٰ ہے ضیاء العلوم کا۔ اس پر میں اور بھی بہت سارے حوالے پیش کر سکتا ہوں۔ الغرض مسئلہ صاف ہے کہ جو عادتاً مردوں کے سننے کا قائل ہے وہ اس لیے مشرک ہے کہ موت سے اسباب ختم ہو گئے، اور بغیر اسباب کے سننا کس کا خاصہ ہے؟ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ یہی تو فرق ہے۔ میں حیران ہوں، یا عند القبر غیر اور بعید القبر کی بات نہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ یہ لوگ تمہیں بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ آج کل بعض خطیبوں کی زبان سٹیج کی اور ہے علاقہ دیکھ کر، مثلا میاں والی کا ایریا ہو، چکرالے کا ایریا ہو، یا جہاں مسئلہ بیان ہو چکا ہے تو وہاں پر بازو اوپر کر کے کہیں گے ہم بھی مشرک کہتے ہیں، ہم بھی کافر، اور جہاں لوگ ذرا ڈھیلے ہوں تو وہاں پر مسئلہ بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ نہ میرا بھائی، ایک خطیب صاحب تعبیر کر رہے تھے غیبانہ پکار کے سما کا قائل۔ بھئی غیبانہ کا کیا مطلب ہے؟ غیبانہ کا مطلب ہی یہی ما فوق الاسباب ہے۔ کوئی دور کہے، دور کا مطلب بھی ما فوق الاسباب ہے، غیبانہ کا مطلب بھی ما فوق الاسباب ہے۔ تم جتنے چکر بھی کاٹو اس ما فوق الاسباب والے بھنور سے کہیں بھی نکل سکتے نہیں۔ تو اس لیے عقیدہ یہی ہے
کہ بغیر اسباب کے سننے والا اللہ جو کسی نبی ولی کے لیے ما فوق الاسباب سما کا قائل ہو وہ کیا ہے؟ مشرک ہے، کٹر مشرک ہے، اور مرنے سے اسباب ختم ہو گئے۔ اب اگر مردوں میں صلاحیت سما مانے گا تو کیا بن جائے گا؟ مشرک بنے گا یا مشرک بنے گا۔ ابھی تو میں نے یہ نہیں دکھایا، یہ ہے فاتحہ کا صحیح طریقہ۔ اس میں شروع میں 40 کے قریب اکابر کی تصدیقات ہیں، 40 کے قریب، اور اس میں بڑے بڑے حضرات ہیں اپنے زمانے کے۔ اس کی ایک عبارت سن لو، اور یہ خصوصاً اشاعہ و توحید والوں کے لیے تحفہ ہے، دوسروں سے ہماری بات ہی نہیں اس وقت۔ یہاں فاتحہ کا صحیح طریقہ پرانے اکابر ان میں سے 40 سے زیادہ کے شروع میں تقریضیں اور دستخط موجود ہیں۔ آج کل لوگ تو المحنت پیش کرتے ہیں، المحنت پہ تو 40 بھی نہیں بنتے، اس سے بھی کم ہے، لیکن جہاں پر 40 سے زائد بڑے بڑے اکابر ان کی تصدیقات ہیں۔ اور یہاں یہ مسئلہ ہے صفحہ نمبر 99 پر، ذرا خیال کرنا، آیت لکھی ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ یہ آیت لکھ کر فرماتے اس کے باوجود بھی جو حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر مردہ یا بعض نیک مردے یعنی مرحوم بزرگان دین ہماری ہر بات سن لیتے ہیں، تو یہ کھلی قرآن کی تردید اور تکذیب ہے۔ جو قرآن کی تردید اور تکذیب کرے وہ مسلمان ہوگا؟ مسلمان تو ہوگا نا جو قرآن کی تردید کرے۔ یہ فاتحہ کا صحیح طریقہ ہے، اور 40 سے زائد اکابرین کی تصدیق شدہ ہے۔ اب آپ حضرات